बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को एक बार फिर बनी गाला भेजने की ऑफर करवाई गई। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये किसने ऑफर दी? हुकूमत के पास क्या ये इख्तियार है? और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी इस ऑफर के हवाले से क्या बातें बता रहे हैं, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, नवंबर और फिर दिसंबर और लॉन्ग मार्च का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया और दूसरी तरफ से फजल रहमान साहब भी इसी किस्म का ऐलान कर रहे हैं। और फजल रहमान क्या अचीव करना चाहते हैं? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम नवंबर में एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, तो हमें इमरान खान का मुकदमा नज़र आता है। लेकिन फजल रहमान क्या अचीव करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब से भी मिलते हैं, हुकूमत के लोगों से भी मिल रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी गए। एक तरफ वो निज़ाम को नहीं मानते, एक तरफ वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं और वो फिर दूसरी तरफ एहतजाज की बात भी करते हैं। तो फजल रहमान साहब कितने रंग बदलेंगे, इन तमाम रंगों की पहचान आपको करवाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। पाकिस्तान की आधी आबादी के पास से रोजगार नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत झूठे बयानिए और झूठा प्रोपेगेंडा करने की तो माहिर है, लेकिन इन बच्चों को तालीम के बाद रोजगार कौन देगा, इसका भी जायजा रखेंगे आपके सामने। 13 करोड़ की फिगर कहां से आई? और फिर मुल्क के अंदर सॉफ्ट मार्शल्ला हमें क्या बताया जा रहा है? पाकिस्तान में एक और पंजाब में जी साजिश तैयार हो रही है, ये साजिश क्या है? और बैरिस्टर गौहर इस साजिश का किस तरह से हिस्सा बने? और अब बैरिस्टर गौहर के भी जाने का वक्त हो गया। उन्होंने किस तरह से निज़ाम को फैसिलिटेट किया और माजी के इनके बयानात कि मैं चेयरमैन हूं, मेरा हुक्म चलेगा, और इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर इसको भी ठीक अंदाज में प्रेजेंट नहीं कर सके और इमरान खान का एक मुकदमा, पाकिस्तान की आवाम का एक मुकदमा, ये शख्सियत जो है वो लड़ नहीं सकी। इसका भी मुकम्मल जायजा आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में इमरान खान के पास ना मुतअद्दिद ऑफर्स लोग लेकर गए और सबका ये ख्याल था कि केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं, शायद हम इमरान खान को मुजरिम बना ना सकें, हम फैसले तो ले लेंगे लेकिन हम मुजरिम इमरान खान को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो और फिर हमारे पास सबूत भी नहीं कि इमरान खान ने करप्शन की, इस मुल्क की आवाम के साथ धोखा किया। तो एक वाहिद तरीका था कि यार इनको ना ऑफर्स करवाई जाएं। आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, आप गवर्नर हाउस में रहें, आप किसी और जगह चले जाएं, किसी घर को सब जेल का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन आप खामोश हो जाएं। आप पाकिस्तान के इन हालात पर कॉम्प्रोमाइज कर लें। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो जमहूरियत के साथ कर रही है, यार बोलना नहीं है, यही वाहिद तरीकाकार है कि आप जेल से बाहर आ जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में पार्टी के अंदर शेर अफजल मरवत हों, अली मीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गौहर हों, सवाती साहब हों, या फिर कोई और, बैरिस्टर सैफ की शक्ल में डॉक्टर्स का पूरा एक काफिला अमेरिका से चला, पाकिस्तान आया, खान साहब को मनाने की कोशिश की। सबका यही मानना था कि खान साहब खामोश हो जाएं और यही आपको रिहाई का रास्ता है और आपको रिहाई जो है वो मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान ने इनकी बात को तस्लीम नहीं किया। और सर, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। पाकिस्तान से बाहर ऐसे ऐसे डिप्लोमेट्स मौजूद हैं जिनका हुकूमत वाले ये दावा करते थे कि इनके जरिए भी ये ऑफर इमरान खान को करवाएंगे, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब वैसे एक हुकूमती शख्सियत है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फॉर्म 47 वाले। मैं इनको फॉर्म 47 वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के ऊपर अभी फैसला होना बाकी है। डिस्प्यूटेड ये सीटें हैं और ये फॉर्म 47 के ऊपर जो इनके मुखालिफ जो कैंडिडेट्स थे उन्हें दरख्वास्त दी कि इनका इंतखाब हुआ और इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने निज़ाम के अंदर इंजेक्ट किया है। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इन हलकों के हवाले से ये कहा था कि मुझे अगर फ्रेंजिक भी करवाना पड़ा तो मैं ज़रूर करवाऊंगा। और उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। तो वो शख्स हमें कह रहा है कि जनाब इमरान खान को हम बनी गाला शिफ्ट कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को एक दरख्वास्त लिख कर देनी होगी, वो बनी गाला जाएँ, वहाँ पर लूडो खेलें, मुलाकातें करें, जो उनका दिल चाहता है वो करें। सर, ये जो लूडो वाली बात है ना, ये जो सांप सीढ़ी वाला आप खेल खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लिख कर देगी और आप एक बयानिया बनाएंगे और आप कहेंगे कि देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर को बनी गाला भेजना चाहते हैं और वो जेल के अंदर थक गया है, हार गया है और आखिरकार उसने निज़ाम के आगे घुटने टेक दिए। खान साहब ने सर एक असूली फैसला कर लिया। आप बहनों से बात करें, मोबाइल के ऊपर जो मैसेजिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से होती है या गुफ्तगू, उसमें आपको सिर्फ एक ही इंप्रेशन मिलता है।
اور وہ امپریشن یہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی اس نظام کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، چاہے انہیں ساری عمر جیل میں رکھا جائے۔ یہ انہوں نے اصولی فیصلہ کر لیا، اور جب تک ان کی ٹرمز پر ان کی رہائی نہیں ہوتی، یعنی پاکستان کے عدالتوں سے ان کے کیس کو باعزت طور پر انہیں سرخرو کر کے بری نہیں کیا جاتا، وہ کبھی بھی اس نظام سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اب اس کی ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا، آپ کو نظر یہ آ رہا ہوگا کہ خان صاحب کو آفرز کروائی جا رہی ہیں، سہیل افریدی کا معاملہ بار بار اس کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سر اس کے پس پردہ ایک بہت ہی گھنونا کھیل کھیلا جا رہا، یہ کھیل کیا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، چونکہ اس کے تانے بانے پنجاب کے آنے والے بلدیاتی الیکشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف بانی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی درخواست دے تو انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ درخواست اٹھا کر پنڈی فیکس کر دینی ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سر یہ اختیار نہیں ہے۔ دو ایگزامپلز ہیں۔ نمبر 1، سہیل افریدی نے فون کیا، وزیر اعظم صاحب کا ان کو فون آیا، اور فون پر بات کیا ہوئی کہ میرے لیڈر سے ملاقات کروا دے، تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اب کس سے پوچھنا تھا؟ ظاہر سی بات ہے پنڈی والوں سے۔ پھر دوسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے بھی متعدد ایسی ایگزامپلز موجود ہیں ایاز صادق صاحب کی، باقی لوگوں کی، جب ایک کمیٹی بنائی گئی قومی اسمبلی کی، جہاں پر ان تمام لوگوں نے بیٹھ کر اپنے جو معاملات ہیں، ڈسپیوٹس کو کوئی راستہ نکالنا تھا، حل کرنا تھا، تو اس وقت بھی ایاز صادق صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں، مینڈیٹ نہیں کہ ہم یہ دروازے کھول سکیں۔ اور پرو اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی صحافی ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہانی سناتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اڈیالہ کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کا جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان کی سر کسی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اور عمران خان بار بار وہ کرنل صاحب کا نام لے کر ان کے بارے میں یہ باتیں ہمیں بتاتے رہے کہ یہ مینڈیٹ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور کوئی بھی جمہوری حکومت ہے یہ نہیں کر سکتی۔ تو طارق فضل چودھری صاحب صرف ٹی وی پر بیٹھ کر جو ایئر ٹائم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اس آفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عمران خان کبھی بھی اس نظام کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور اگر جھکانا ہوتا یار تو خان صاحب کی حکومت آج ختم نہ ہوتی، وہ ایک جنرل کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کر لیتے، جس طرح نواز شریف صاحب نے لندن میں کیے، اور نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت پاکستان آتے ہیں، عدالتیں خود چل کر ان کو انصاف دیتی ہے۔ تو یہ کام عمران خان بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے، عمران خان کے سامنے کیا آپشنز تھے؟ آپشنز کیا تھے کہ آپ نظام کی بات جو مانتے جائیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں وہ کرتے جائیں، جو لوگ اس پورے کنبے میں شامل ہیں ان کی بلیک میلنگ کو برداشت کرتے جائیں، جیسے ایم کیو ایم ہے، دیگر جماعتیں ہیں، تو یہ حکومت چلتی رہے گی۔ لیکن عمران خان کا ایک جملہ آج بھی دوستوں مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی بھی بل پاس کروانا ہوتا ہے تو ہمیں کہنا پڑتا تھا پاکستان میں اداروں کو کہ یار ان کو لے کر آئیں، جن لوگوں کو آپ نے ہمارے متھے لگایا ہوا اور جن کے آپ سفارشی ہیں۔ اور عمران خان یہ کر کر کے تنگ آ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی حکومتیں ختم کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ وہ ملک کے اندر کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں۔ اگر عوام ہمیں مینڈیٹ دے گی تو ہم حکومت بنائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سادہ اکثریت سے ہم حکومت بنائیں اور پھر ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ عمران خان کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں۔ جب 26ویں ترمیم ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کے مذاکرات ہوئے، اور مولانا کو عمران خان سے ملاقات کی درخواست جو ہے وہ کی گئی، اور مولانا کو بھی یہی جواب ملا کہ ہم پوچھ کر بتاتے ہیں۔ یہ تیسری ایگزامپل ہے، اور فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے تھے، محمود خان اچکزئی نے بھی کوشش کی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی کوشش کر چکے، جنید اکبر بھی یہ کوشش کر چکے، دیگر لوگ بھی یہ کوشش کر چکے، جو ان کے ہاتھ میں نہیں آتے نا ان کی یہ ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے اس کا فیصلہ بھی جی آج ہوگا۔ اور ایک درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے جس میں مینا خان افریدی ہیں، سہیل افریدی اس میں شامل ہیں، ساجد چیمہ ہیں، رانا فراز نون، ان کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا، اور ایک درخواست جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو دے دی گئی ہے جس میں ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، اور جنید اکبر جو ہیں ان کے سمیت 6 رہنما ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ سر ملاقات یہ نہیں کروائیں گے، اگر کوئی ملاقات آج کروائی جاتی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپروچ ہوئی ہے یا کوئی پیغام ہے یا میسیجنگ ہے جو کروائی گئی، لیکن اب تک کی جو خبر اس کے مطابق سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کسی کے ایکسیس میں نہیں ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو پیغام دینے کی کوشش کی وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ایک بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا پیغام آ رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جو ہمیں مسلسل ٹی وی پر بیانیہ اس وقت نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے آتے ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی بات کی ہے، مزاحمت کی بات کی ہے۔
यार जितने भी बयानात सुहेल अफरीदी साहब के अब तक आए, वो क्या कह रहे हैं कि हम आइन और कानून को सिर्फ जानते हैं और हर काम आइन और कानून के दरमियान रहकर करेंगे। इमरान खान से मुलाकात हमारा आइनी हक है और आप इस हक को हमसे नहीं छीन सकते। यहाँ पर तो मरियम क्या कहती रही कि मैं उंगली तोड़ दूंगी, मैं हाथ तोड़ दूंगी, इसी किस्म की हमें इंप्रेशन जो मिले। और उन्होंने कहा कि पंजाब मेरा, आवाम मेरी, पैसा मेरा, पानी मेरा, और पंजाब के लोगों की हम बात करेंगे और जो देखेगा हम उंगली तोड़ देंगे। ये आपके अल्फाज थे, ये सुहेल अफरीदी के अल्फाज नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्तेहाद कायम है और कहा जाता है कि जनाब हम समझाएंगे और अफहाम व तफहीम पैदा की जाएगी। लेकिन जो शख्स इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बात करे, आप उसे गद्दार बना देते हैं और उसकी काबीना नहीं बनने दे रहे। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा इस मुल्क के अंदर कि केपी इस मुल्क का हिस्सा है, केपी की आवाम इस मुल्क का हिस्सा है और वफाक बेबस है और मुंतजिर है हुक्म का। आज जो टीवी पर बैठकर हुकूमती वज़रा कहते हैं ना कि जनाब ये तो पंजाब का सब्जेक्ट है, जेल पंजाब के अंदर आती है। सर पंजाब की क्या हैसियत है? मोहसिन बेग साहब की आप बातें नहीं सुन रहे कि जो एक पेज था वो मुकम्मल तौर पे फट चुका है और कोई सपोर्ट नहीं है। और क्या ये उनके इख्तियार में है? क्योंकि इस पूरे सिस्टम की ज़मानत ये है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए और आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम खान साहब की जो दरखास्तें हैं मुलाकात के हवाले से, जितने लोग भी मुंतज़िर हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तो इन्हें अदालत की दरखास्तें इकट्ठी करके एक लार्जर बेंच ही समाअत कर रहा है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, आज़म खान है और डोगर साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और ये समाअत करेंगे। और इसमें एक कैदी है जी इरफान, उसकी तरफ से जेल सहूलियात इमरान खान जैसी हों, उन्होंने एक दरख्वास्त जो है दायर की थी। इसे भी लार्जर बेंच जो है इसके ऊपर समाअत कर रहा है। अब होगा ये कि जी आज ऐन मुमकिन है कि इनको नोटिस कर दिया जाए और जो हुकूमती वर्जन है वो जानने की कोशिश की जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई कार्रवाई होगी। व्यूअर्स, अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस भी लार्जर बेंच में मुकर्रर है और शिबली फराज, अलीमा खान, सलमान कमराजा समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्तें जो हैं वो दायर कर रखी हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है। और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नवंबर में एहतजाज करने जा रही है? ये एक तरह से बयानिया इस वक्त बनाया जा रहा है और इस किस्म के सवालात जानबूझकर पैक किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है आगे से जवाब आना है और रिएक्शन कोई ना कोई तो आएगा। जुनैद अकबर साहब जी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपको ये इत्तेहाद माजी में अली मीन गंडापुर के साथ नज़र नहीं आया? आपको बज़ाहिर तो लोग ये कहते हुए हमें नज़र आए कि जनाब हम एक ही पार्टी को लीड कर रहे हैं, इमरान खान का हुक्म है, एक सदारत करेगा, एक वजारत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और आखिरी वक्त में सुहेल अफरीदी साहब के आने से पहले जुनैद अकबर साहब चीख चीख कर कहते रहे कि उनकी बात जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती और जहाँ तक अली मीन गंडापुर का ताल्लुक है तो वो सपोर्ट जो उनको होनी चाहिए थी वो उनको केपी हुकूमत से नहीं मिली। तो ये इनके हालात थे। अब आपको जुनैद अकबर जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और लिस्टों के अंदर जुनैद अकबर का नाम भी है। इससे पहले जुनैद अकबर को अगर अली मीन गंडापुर चाहते तो लेकर जा सकते थे, लेकिन लेकर नहीं गए। और अब सुहेल अफरीदी के हवाले से उन्होंने दो बातें कही। पहली चीज़ ये उन्होंने कही जी कि सुहेल अफरीदी वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग में शिरकत ना करने को मैं ऑन करता हूँ, उन्होंने ठीक किया और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दूसरी चीज़, हमने दोबारा एहतजाज में जाना है और नवंबर में हम दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी है और नवंबर में एक बड़ा एहतजाज जो है प्लान किया गया है। इससे पहले भी एहतजाज हुए, लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा किस स्ट्रेटजी के साथ आती है और 26 नवंबर वाला कहीं एक्शन रिपीट तो नहीं किया जाएगा, कहीं एक और सानहा तो नहीं होने जा रहा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑप्शंस इनके पास गवर्नर राज के मौजूद हैं और यकीनन इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, सियासत इस मुल्क के अंदर ऐसी ही हो रही है। जहां पर आइन और कानून आपको सपोर्ट नहीं करता, आपने पूरे आइन को तब्दील कर दिया और जो जमात आपके साथ नहीं खड़ी, आप उस जमात को या तो गद्दार बना देते हैं या फिर उनके निशानात छीन कर उन्हें इंतखाब में जाने की इजाज़त भी नहीं देते। अब पाकिस्तान में सर एक और खेल खेला जा रहा है और वो खेल क्या था जो हमें पंजाब में नज़र नहीं आ रहा। और आपको सुहेल अफरीदी, जेल मुलाकात, अलीमा खान पर मुकदमात और नवंबर में क्या होगा, मौलाना एंड कंपनी, जो खबरें ज़्यादातर नशर हो रही हैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे। लेकिन वहीं पर जो एक बारीक वारदात डाली जा रही है वो क्या है कि इस मुल्क के अंदर अवाम से उनकी जमातों की रिप्रेजेंटेशन छीनी जा रही है। हमने जनरल ज़िया के दौर में तो ये होते हुए देखा था, लेकिन आज पाकिस्तान में दोबारा से पंजाब के इंतखाबात में यही खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इसमें पंजाब हुकूमत शामिल है। अब खेल क्या है? पंजाब में नए कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी वाइट वॉश का सामना, हर यूसी से 9 काउंसलर्स मुंतखब होंगे।
الیکشن کے بعد 30 روز کے اندر ان کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکے گی۔ سر تھینکس ٹو گوہر صاحب کی پارٹی کے اندر جو موجودگی تھی اس کا صرف ایک ہی بار بار ہمیں جو ہے وہ ایک دلیل کے طور پر ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ یار ہم گوہر صاحب کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کے دستخط موجود ہیں، یہ پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اگر یہ ہل گئے تو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو بلے کا کیس چل رہا ہے وہ ہم اس سے ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے۔ سر یہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کے جو پروکسیز تھے ان کی طرف سے یہ بیانیہ بنایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ تو سر یہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے یہ معاملہ اٹھا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں نہیں لے کر گیا کہ بھائی جان یہ فیصلہ نہیں کر رہے؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا کہ جلدی فیصلہ کرے، تو انہوں نے بلا کر کہا تھا کہ بھائی تم فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اب انہوں نے ایک ایک کر کے تمام راستے بند کر دیے اور بیرسٹر گوہر صاحب جس مقصد کے لیے یہاں پہ موجود تھے یہ کام بھی نہیں کر سکے۔ آج اتنے دن گزر گئے، قاضی صاحب نے فیصلہ دیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن میں یہ کیس چلتا ہے اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن۔ کیا ایسی دقت ہے؟ کون سا ایسا الیکشن کمیشن پاکستان کام کر رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ نے بلے کا نشان ان سے چھین لیا، اس میں کردار ادا کیا، اور پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ کوئی فیصلہ نہیں دے رہے؟ یار انکار ہی کر دو، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دے دو، تحریک انصاف پورے ملک کے اندر دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لے گی۔ لیکن یہ جان بوجھ کر اس لیے لٹکایا ہوا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور ہم نے ایک نیا قانون تیار کیا، اس قانون کے تحت جو آپ کے کونسلرز ہیں ان کا انتخاب ہوگا، 30 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور آپ نے کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ جوائن کرنا ہے۔ آپ کے پاس سر آپشن نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے ایک کھیپ تیار کی گئی اور پورے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی بلکہ ان کی اپنی مرضی کے لوگ ہوں گے۔ دیکھیں صرف ایک علاقے کا ایس ایچ او نہیں میں بات کرا، کسی اے ایس آئی کو بھی کسی بھی بیٹ سے وہ آپ اٹھا کر کسی کونسلر کے پاس بھیج دینا کہ خبردار اگر تم نے فلاں جماعت کے حق میں ووٹ نہ دیا تو پھر دیکھو ہم تمہارے خلاف کتنے مقدمہ تیار کرتے ہیں۔ سر یہ ایک اے ایس آئی چھوڑیں، ایک محرر کی مار ہے، اور کونسلر کو جب دھمکی جائے گی تو سر اس کے بڑے بھی کریں گے اور وہ ان کی مرضی یعنی پاکستان مسلم نون کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ میں آپ کو کچھ ہم نے چیزیں اکٹھی کی ہیں ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو ماضی کے غیر جماعتی الیکشنز کو کروانے کا اصل میں مقصد کیا تھا۔ آپ عوام کو اور ان کا جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، یہ توڑ کر ایک ایسی کھیپ تیار کریں گے جو آپ کے حق میں ووٹ دے گی اور ایک جعلی ایک جمہوریت کے ذریعے آپ کے غیر آئینی وجود کو جو ہے وہ آئینی بنا دیا جائے گا۔ اب پنجاب میں انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم ویسے تو لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، لہٰذا غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے ہم پاکستان کے مینڈیٹ کو جو ہے عوام کے مینڈیٹ کو حاصل کریں گے۔ اب ماضی کی غیر جماعتی الیکشن کی ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ سن 1984 کا دور تھا اور ملک پر جنرل ضیاء کی آمریت کا راج تھا۔ جس وزیر اعظم نے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا اسے ہی تختہ دار تک پہنچا کر اور سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کرنے کے باوجود انہیں چین میسر نہ تھا۔ اس کی وجہ اپوزیشن جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دوسری پارٹیاں شامل تھیں نے فوجی حکومت کے خلاف موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD کے نام سے تحریک شروع کی، اور یہ تحریک جاری تھی جس طرح آج پاکستان میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ایک تحریک جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جس کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اسی طرح کی تحریک ماضی میں بھی جاری تھی جس کا نام تھا موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD۔ پھر ملک کے تیسرے انتخابات 25 فروری 1985 کو ہوئے۔ صوبائی اسمبلیوں کے لیے الیکشن کا انعقاد 28 فروری کو ہوا، جس میں جنرل ضیاء الحق نے سیاسی پارٹیوں پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی، یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت جو پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ یہ جنرل ضیاء کا ذہن تھا جو اس نے پاکستان کی جمہوریت کے خلاف استعمال کیا۔ پھر اس الیکشن میں شرط یہ تھی کہ امیدوار کسی سیاسی پارٹی کے نام یا نشان کے بغیر الیکشن لڑیں گے، صرف شخصی بنیاد پر امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے۔ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم منتخب کیا اور اسی وقت سیاسی جماعتوں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھا گیا۔ ضیاء نے اسمبلی بننے کے بعد 8ویں ترمیم کے ذریعے اپنے اختیارات آئینی طور پر محفوظ کیے، جس میں صدر کو اسمبلی توڑنے کا حق ملا۔ لغاری صاحب نے اسمبلیاں توڑی، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر اس نظام نے شخصی سیاست اور خاندانی سیاست کو مضبوط کیا جس کے اثرات آج تک پاکستان میں آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ سر میں اس کو 1984 سے پہلے دیکھتا ہوں۔ ہم ایک بڑی محنت سے ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہے ہیں اور جو
نو آبادیاتی نظام تھا برطانیہ کا جو برٹش راج کے بعد، اور جس طرح سے کالونیز انہوں نے بنائی، اس کو ریسورسز کے ساتھ سنک کر کے لاز لائے گئے، قانون اس لیے بنائے گئے تاکہ وہاں کی آبادیوں کو اور مختلف نیشنز کو کنٹرول کیا جائے، اور اس وقت تک کنٹرول کیا جائے جب تک ان کو کنگال نہیں کر دیا جاتا اور تمام ریسورسز کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ نہیں لیتے۔ پھر وہ چلے گئے، آزادی مل گئی، آزادی ملنے کے بعد یہ جو نظام تھا انگریز کا بنایا ہوا، اسے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، بلکہ وہاں مقامی قیادت نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ اڈاپٹ کرنے کے بعد جو قوانین مختلف قوموں کو دبانے کے لیے بنائے گئے تھے، پھر برٹش کے جانے کے بعد جو خاندان تھے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو سر آج ملک کے اندر جو حالات ہیں نا، خاندانوں کی سیاست، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست، اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں پچھلے 78 برسوں سے جو کردار ہے وہ آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ آج پاکستان میں وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ قریب تھے یا نون لیگ کے حلقے سے جن کا تعلق تھا، وہ بھی سر اس معاملے کو اس کے اوپر ان کا ریاکشن آ رہا ہے۔ ماروی سرمد کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس قبیلے سے تھا۔ آج انہوں نے بھی لکھا جی کہ ووٹ کو عزت دو، مگر مقامی سطح پہ انتخابات غیر جماعتی جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ پھر ایک اور سلیم صافی صاحب، یہ بھی آج جو سہیل افریدی صاحب ان کے حق میں بولے، اور انہوں نے کیا کہا کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی کابینہ نہیں بن رہی، سہیل افریدی عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت کو اجازت دینی چاہیے، وہ خود سوچیں کہ کیا نون لیگ والے نواز شریف سے ملے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اور ماضی میں سر کابینہ کے فیصلے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں پر عمران خان سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ سلسلہ صرف عمران خان سے ملنے کی حد تک نہیں ہے، یہ جال سازیاں آپ کو نا ان کی ہر طرف نظر آئیں گی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لکھ کر دے دیں، ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ سر یہ نہیں کروا سکتے۔ جس حکومت کو یہی نہ پتا ہو کہ 300 بیڈ والا ہسپتال، اس کی اجازت یہ جو دی گئی امپیریل جو کالج ہے ان سے انہوں نے کوئی معاہدہ کر لیا اور عوام کو دن رات یہ بتا رہے ہیں۔ جس حکومت کو یہی نہیں پتا اور جن کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے علاوہ، وہ کس طرح سے دروازے کھولیں گے؟ جعلی منصوبے، جعلی حکومت، جعلی مینڈیٹ اور جعلی سرکار سر یہی کر سکتی ہے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ برطانیہ کا ایک کالج جس سے آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، آپ نے آپ کے کوئی ایم او یو سائن ہوا ہوگا، آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، یار کسی سے ٹویٹر پہ ہی بات کر لیتے، کسی کو فون کر کے ہی پوچھ لیتے کہ ہم نواز شریف ہسپتال میں لاہور میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ لیکن اتنی بڑی غلطی۔ پھر مریم اورنگزیب، آج جیو کی میں ویب سائٹ دیکھ رہا تھا جو فیکٹ چیک ہے، اس پہ انہوں نے پورا اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح امپیریل کالج کا بھی موقف آیا اور پھر کچھ لوگوں نے اپنی ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی۔ آپ قوم کے ساتھ مذاق کرنا بند کر دیں۔ جب آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، آپ اسے عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور کیسز جیت کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم سچے ثابت ہوئے۔ جو قوم کے ساتھ آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ آج ایک اور کام سر یہ ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیس موبائل یونٹس مریم نواز کی غلط بیانی۔ آج میں نے پنجاب کے پہلے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح کیا۔ یہ منفرد یونٹ شہریوں کو پہلی بار ایف آئی آر کے اندراج، نئے لائسنس کے اجراء، تجدید اور انٹرنیشنل لائسنس کی سہولت ان کی دہلیز پر فراہم کریں گے۔ مریم نواز تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کے 36 اضلاع میں پولیس موبائل یونٹس کا افتتاح 2019 میں کیا تھا۔ عثمان بزدار کے افتتاح کرنے کی ویڈیو پنجاب حکومت کے آفیشیل اکاؤنٹ پر موجود ہے۔ تو یار یہ کیوں آپ ایسا کام کرتے ہیں؟ لیکن سر کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ جو دور ہے سر، یہ لوگ خود سے نکال لیتے ہیں۔ آپ کی ٹویٹ نکال لی کہ آپ عمران خان کو کس طرح سے ایک بڑا لیڈر اور کیا ان کے بارے میں کہتی رہی، تو آپ پاکستان کی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج جو آپ کے قبیلے کے صحافی ہیں وہ بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ایک لیول ہوتا ہے، لیکن آپ نے تمام حدیں جو ہیں وہ پار کر دی۔ میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دوں، اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، میں اکثر اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ سر ہمارے بچوں کے پاس نا نوکری نہیں ہے۔ اب یقین کریں، یہ جو میرا فون ہے نا، اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی میسیجز ہمیں موصول ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے اسکل سیٹ کا کوئی کورس جو ہے اس کے اوپر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور بتائیں۔ اور میں اکثر شرمندہ ہوتا ہوں، میرے پاس جو میرے بس پہ نہیں ہے سر، میں کچھ چاہوں بھی، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام بچوں کے پاس ہنر ہو اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو وسائل ہیں ہمیں اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ یہ سرکار کا کام تھا، سرکار یہ کام نہیں کر رہی۔ ہمارے بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سر، ایم بی بی ایس ڈاکٹرز جو ہیں نا، وہ اس وقت پنجاب میں بغیر نوکری کے ہیں۔ ان کو راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ پوسٹ گریجویٹ کریں گے اور اسپیشلائزیشن کریں گے تو کسی جگہ ان کو کوئی نوکری ملے گی، اور کوئی نوکری کوئی اتنی زبردست نوکری نہیں ہے۔ ایک بیسک پے آپ کو دی جائے گی
اور ہمارے ڈاکٹرز بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. انجینئرز کی تو آپ سر بات ہی نہ کریں. ڈاکٹرز کا تو ہوتا ہے نا کہ اپنا کلینک کھول لیں گے. انجینئر کدھر جائے گا؟ جس نے سول انجینئرنگ کی, جس نے میکینیکل انجینئرنگ کی, جس نے کیمیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد انڈسٹری آپ نے ویسے بند کر دی, تو ہمارے بچوں کے پاس سر کچھ نہیں ہے. آج حفیظ پاشا صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیروزگاری اور غربت میں افسوسناک حد تک تیزی سے اضافہ ہوا. بیروزگاری کی شرح 25 سے 30%, جبکہ غربت کی شرح 45 سے 47% تک پہنچ چکی ہے. پاکستان میں پہلے کبھی ایسی صورتحال نہیں رہی. شرح نمو 2% سے بھی کم اور 45 سے 47% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی ریمیٹنسز اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. بھارت کی ریمیٹنسز ایکسپورٹس کا تیسرا حصہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. پاکستان سے باہر بچے پیسے بھیجتے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار پیچھے جو لوگ ہیں ان کی حالت جو بہتر کر سکیں. دیکھیں یہ فگرز آپ کو لگ رہی ہے نا کہ 13 کروڑ کے قریب 13 کروڑ ایسے بچے ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے. یہ فگرز سر انقلاب کیسے آتا ہے؟ یہ بچے نا آپ کا گریبان پکڑیں گے. جس بچے نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اپنا وقت ضائع نہ کیا ہو, وہ روزانہ 18 گھنٹے کمرے میں بند ہو کر پڑھے گا. جس نے اپنی زندگی کا صرف ایک مقصد بنایا ہو کہ یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنا ہے, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, میں نے اپنے خاندان کا سہارا بننا ہے. جب اسے نوکری نہیں ملتی سر, وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹی چھوٹی ایپس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. آن لائن کام, انٹرنیٹ نہیں چل رہا, پاکستان میں کال نہیں ہو رہی, تو آپ نے بچوں کو آن لائن سکل سیٹ کس طرح سے دے کر کس طرح سے روزگار کے مواقع آپ نے کریٹ کرنے. سر بڑے برے حالات ہیں. ان تمام, میں تو اب ان کو لٹیرے ہی کہتا ہوں. سارے لٹیرے ہیں, لوٹ رہے ہیں. یہ پہلے پاکستان کو انہوں نے شکارگاہ بنایا, ہم ان کا شکار بنتے ہیں. یہ شکاری ہیں, ہمارا شکار کرتے ہیں, پھر اپنے وطنوں کو واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کا خیال کریں خدا کے لیے. نہیں تو جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں نا, مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ کامران شاہد سے ہی ابھی تک کسی جمہوری جو پارٹی کا کوئی سربراہ ہے وہ یہ سوال کیوں نہیں کر رہا ہے, ان سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے, ان کے پروگرام کو بند کیوں نہیں ابھی تک کیا گیا کہ میرا ایمان کی حد تک یقین ہے. سنیں کہ اس ملک میں نہ کبھی جمہوریت آئی, نہ یہ ملک جمہوریت کے لیے بنا ہے, اور نہ یہ جمہوریت کے ساتھ چل سکتا ہے. میرا ایمان کی حد تک یقین ہے, اور میری آئندہ آنے والی کئی نسلیں انشاءاللہ یہی دیکھیں گی یہاں پہ, اور بالکل ٹھیک چل رہا ہے. کوئی ایسا نہیں. یار تاڑے کار تو روٹی پک جاتی ہے نا. آپ کے پاس بڑی گاڑی بھی ہوگی, لیکن یہاں پر گاڑی کا سوال نہیں ہے, یہاں پر نوکری کا سوال ہے کہ بچوں کو عزت کا روزگار دیا جائے. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر آپ کے خلاف انقلاب لے کر آئیں گے. اپنا خیال رکھیں. آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.